نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اگر شان نزول کی بات کی جائے تو وہ مختصر واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور صبح کے وقت حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس اپنی قوم کو اس عجیب و غریب سفر سے آگاہ کیا تو قوم نے آپ کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مذاق اڑانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، اے انکار کرنے والو، تم کیوں انکار کرتے ہو جبکہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، بلکہ یہ محیر العقول سفر میں کروا رہا ہوں جو ہر نقص، ہر کمزوری اور ہر قسم کے ضعف سے پاک ہوں، اور سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس مقام حطیم یا مقام حجر میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، چاہے زمزم کے قریب تشریف لائے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا طشت انڈیل دیا گیا، پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ اس سے نہ تو کسی قسم کا خون جاری ہوا اور نہ ہی تکلیف محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت نورانیت کا غلبہ تھا۔ پھر وضو فرمایا، حرم شریف سے باہر تشریف لائے، ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ وجد میں آ گیا، کیونکہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے والے تھے۔ حضرت جبریل امین نے جھڑک کر کہا، اے براق، تمہیں معلوم نہیں کہ آپ پر وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جس کی بارگاہ نیاز میں تھوڑی سی آواز بھی اونچی ہو جائے تو ساری عمر کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لگام جبرائیل نے تھامی، کعبے میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام نے پکڑی تو آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نشانات ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس تشریف لائے۔ جس حلقے کے ساتھ انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں اسی کے ساتھ براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں تمام انبیاء سابقین آپ کی زیارت کے لیے چشمے براہ تھے۔ حضور علیہ السلام کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی، اور اس طرح لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا جو وعدہ روز اول ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور ایمان لانا،
اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد موکب ہمایوں بلندیوں کی طرف پرکشا ہوا۔ مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ 7ویں آسمان پر اپنے جد کریم ابو الانبیاء حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل نے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح کے محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں نہیں سمائی جا سکتی۔ عقاب ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل امین جو اس سارے سفر میں آپ کے ہمراہ تھے رک گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل آگے آؤ، تو عرض کی، اگر میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھوں تو ایک ہی تجلی کے ساتھ میرے تمام پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ کہاں تک گئے؟ اس کو زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالا تر ہے۔ قرآن نے بتایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے کہ دل کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس مقام قرب اور گوشہ و خلوت میں جتنا اللہ نے چاہا تشریف فرما رہے۔ دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرضداشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لیے التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور اس کا ثواب 50 کا ہی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجعت فرمائے خاکدان عرضی ہوئے۔ ابھی یہاں رات کا سما تھا، ہر سو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ صبح کے وقت جب یہ واقعہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا تو کہکہے لگانے لگے اور ٹھٹھے اور تمسخر کرنے لگے اور دوڑے دوڑے یہ پروپیگنڈا کرنے لگے کہ دیکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ ایک عظیم فتنہ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ نو مسلم اور کمزور ایمان والے لوگ متزلزل ہو کر مرتد ہو گئے۔ ابو جہل دوڑا دوڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور چٹخارا لیتے ہوئے بطور استہزاء کہنے لگا، اے ابو بکر، کیا اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امر کی تصدیق کرے گا جو انہوں نے سنائی ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا طویل ترین سفر کرنے کے بعد صبح مکہ مکرمہ واپس آ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ اس سے بھی کوئی اور عجیب خبر دی ہے تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو اس وقت آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ اور عروہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اس طرح اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو بیان فرما رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک بے باک اور گستاخ رسول اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ ذرا کھڑے تو ہو جائیں۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ایک پاؤں اٹھا لیجئے۔ تو آپ نے اپنا قدم مبارک اٹھا لیا۔ پھر اس گستاخ نے دوسرا قدم اٹھانے کی پیشکش کر دی تو آپ نے فرمایا اگر میں دوسرا قدم اٹھاؤں تو زمین پر گر پڑوں گا۔ تو کافر کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جب آپ زمین سے ایک بالشت بھر قدم نہیں اٹھا سکتے تو آسمان اور سدرۃ المنتہا تک آپ بغیر کسی واسطے کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ چونکہ ان کا یہ سوال بطور استہزاء اور لایعنی تھا، اس لیے آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے اور جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ حرم شریف سے نکل جاؤ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر اس کا جواب پوچھ لو۔ وہ سٹپٹایا اور فوراً مسجد سے نکل کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گیا اور وہی بیہودہ سوال آپ سے پوچھا تو خون ہاشمی جوش میں آیا اور آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس پر لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں تو کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کے سوال کا جواب دینے کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، تو آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ گستاخ اور سرکش تھا، اس کا سوال کرنا حقیقتیں معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ محض مزاح کے لیے تھا۔ آپ اسے خود بھی جواب دے سکتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ مطمئن نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے اسے میری طرف بھیج دیا تاکہ میں اسے قتل کر دوں، اور اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کروایا تھا اور آپ نے اس خارق للعادت سفر کو اپنی طاقت سے کرنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے ساتھ یہ سفر کروایا کہ وہ ہر نقص، ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک اور منزہ ہے اور وہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے اس قسم کے واقعات اسی طرح ہیں جس طرح سورج کے سامنے ایک ذرہ یا سمندر کے سامنے ایک قطرہ آب کی حیثیت ہوتی ہے۔ پھر کفار مکہ نے نئے انداز میں سوالات کرنے شروع کر دیے اور بیت المقدس کے متعلق آپ سے مختلف قسم کے سوالات پوچھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے ہمارا وہ قافلہ بھی دیکھا ہے جو تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا ہوا ہے؟ تو ان کے اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہوئے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں اس قدر مستغرق تھے کہ اس کی تمام تفصیلات ذہن میں محفوظ نہ تھیں۔ لیکن یکایک آپ اٹھے اور اس جگہ تشریف لے گئے جہاں سے آپ نے اس مبارک سفر کا آغاز کیا تھا، تو وہاں سامنے سے تمام کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے اور بیت المقدس آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تمام کی تمام تفصیلات بیان فرمانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا وہ تجارتی قافلہ میں نے روحا کے مقام پر دیکھا ہے اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ ان کے کجاووں میں پانی کا ایک پیالہ تھا، میں نے وہ اٹھایا اور اس سے پانی پی لیا اور پھر وہ پیالہ اسی جگہ رکھ دیا، تم اپنے قافلے والوں سے دریافت کر لینا کہ کیا اس میں کچھ پانی باقی تھا۔ تو وہ کہنے لگے یہ ایک واضح نشانی ہے۔ پھر پوچھنے لگے کہ ہمارا قافلہ یہاں کب تک پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تنعیم کے مقام پر دیکھا ہے جو حرم شریف کے بالکل نزدیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے استفسار پر اس قافلے کی تمام تفصیلات بیان کر دیں اور فرمایا اس قافلے کے آگے ایک مٹیالے رنگ کا اونٹ ہے، اس پر اون کے بالوں کے بنے ہوئے 2 بورے ہیں اور وہ قافلہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا۔ تو مشرکین بولے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ کفار سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور انتظار کرنے لگے۔
اور 2 آدمیوں کو الگ الگ 2 ٹیلوں پر کھڑا کر دیا۔ ان میں سے ایک کا منہ مشرق کی جانب اور دوسرے کا منہ مغرب کی طرف تھا۔ جوں ہی سورج کا کنارہ مشرقی افق میں ظاہر ہوا تو مشرق کی طرف منہ کرنے والے نے کہا، وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ عین اسی وقت مغرب کی طرف منہ کرنے والا پکار اٹھا، وہ دیکھو قافلہ سامنے سے آ رہا ہے اور اس قافلے کے آگے وہی مٹیالے رنگ کا اونٹ ہے اور تمام کی تمام وہ نشانیاں جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ جوں کی توں اس قافلے میں موجود ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تمام کچھ دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کیا اور کہنے لگے، ھذا سحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو کا کرشمہ ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر آیات قرآنی سے ثابت ہے۔ جو اس بات کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر اور لامکاں کی سیاحت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو معنوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ اور بدعتی ہے۔ استغفر اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔